اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 جو کہ رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع کی پہلی آیت نسبتاً طویل آیت ہمیں ملی ہے اور اس آیت میں ہمیں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو ہم اس آیت کے 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ طویل حصہ ہوگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ دوسرا ہوگا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ تیسرا ہوگا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اور چوتھا ہوگا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے ہم کچھ حصے بنائیں گے، اور پہلے حصے کا پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ دوسرا ہوگا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تیسرا ہوگا وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو گویا پہلے حصے کے 3 حصے بنیں گے۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں ہے واو جو کہ حرف ہے، از ظرف ہے، اخذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اخذ یاخذ اخذن لینا پکڑنا کے معنی میں حمزہ خا زال نون روٹ لیٹرز کو نون باب سے استعمال کرتے ہوئے فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے، میثاق کا لفظ منصوب ہے، النبیین یہاں پر النبیون کی منصوب یا مجرور فارم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر اب ہم کنفرم کریں گے ترکیب میں کہ یہ مجرور فارم ہے، اور النبیون جو ہے وہ النبی کی جمع ہے۔ لام جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لام قسم ہے، اور اس کے بعد جو ما آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسم ہے اور یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آتیتو فعل ماضی واحد متکلم ایکٹیو وائس کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل آتا یؤتی ایتا ان دینا کے معنی میں، اور یہاں پر آتیتو واحد متکلم کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد کتاب کا لفظ مجرور ہے، واو حرف ہے، اور حکمہ یہ بھی مجرور ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے ثم جو کہ حرف عطف ہے، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل معروف جاء یجیء بہت مرتبہ فعل آ چکا ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، رسول یہاں پر نکرہ مرفوع لفظ استعمال ہوا ہے، مصدق مرفوع اور نکرہ استعمال ہوا ہے، صدق یصدق تصدیقاً سے صیغہ اسم الفاعل ہے، تصدیق کرنے والا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ما جو ہے اسم موصول کے طور پر آیا ہے، ما ظرف ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور یہ وہ لام ہے جو نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے شروع میں، اور اس کو لام برائے جواب قسم بھی کہا جاتا ہے۔ تؤمنو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور پہچانا میں نے اس کو اس طرح ہے کہ نون مشدد سے پہلے پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر زبر ہوتی تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ساتھ جو نون لگا ہوا ہے نون ثقیلہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر کے ساتھ، اور اس کے بعد آخری جو 2 لفظ ہیں، ایک با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد پہلے حصے کے تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں واو حرف ہے، لام اسی طرح برائے جواب قسم ہے، تنصرن میں اسی طرح تنصرونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ نصر ینصر باب سے، اور ساتھ نون ثقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ تو
الحمدللہ جی پہلے حصے کے جو 3 حصے تھے ان پہ ہم نے بات کر لی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور دوسرے حصے میں بھی ہم 2 حصے کریں گے. پہلا ہوگا قال اقررتم اور دوسرا ہوگا واخذتم علی ذالکم اسری. اب جو دوسرے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب ایکٹیو وائس، قال یقولو کہنا کے معنی میں، حمزہ استفہام کے لیے، اور اقررتم جو ہے یہ باب فعل سے قاف را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ایکٹیو وائس ہے. اقرارا یقررو اقرارن، اقرار کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے اور تبدیلی کے بعد یہ بنے گا اقرا یقرو. دوسرے حصے کے پہلے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں پہلا لفظ واو ہے. اخذتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اخذ یاخذ اخذن پکڑنا لینا کے معنی میں. اخذتم آپ دیکھ رہے ہیں الا حرف جر ہے جس کے بعد ذالکم جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر کم جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے، ذہن میں رکھیے گا. اسری جو ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک اسر ہے اور ایک یا ہے. اسر اسم ہے اور یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل. اور اسر کے معنی جو ہیں خان صاحب نے عہد و پیما ذمہ داری یا بوجھ کے کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے. اور یہاں پر یہ اسر کا لفظ جو ہے یہ عہد و پیما کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی دوسرے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قال یقولو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. اقررنا ایک مرتبہ پھر آ گیا. قاف را روٹ لیٹرز باب فعل جمع متکلم کا صیغہ. اور اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف اس آیت کے، اور اس آخری حصے کے بھی ہم 2 حصے کریں گے. ایک ہوگا قال فاشهدوا اور دوسرا ہوگا وانا معکم من الشاہدین. اب جو پہلا حصہ ہے اس کا پہلا لفظ قال ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. فا حرف ہے. اشہدو فعل امر ہے، شین ہا دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے شہدہ یشہدو باب سین سے استعمال ہوتا ہے گواہی دینے کے معنی میں. اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ جس میں واو حرف ہے. انا ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کی ہے. مع ظرف ہے جس کے ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. اور من حرف جر ہے جس کے بعد الشاہدینہ جو ہے یہ مجرور اسم ہے جو کہ الشاہد کی جمع ہے، اور الشاہد جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے شہدہ یشہدو سے. الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے پہلے حصے کا، اس کے اعراب کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واو کو ہم یہاں پر مستانفہ مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ یہاں پر کر رہے ہیں. اس ظرف ہے، اور شروع میں جب از آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اذکر یا اذکرو فعل امر جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور وہ فعل اور فاعل ہوتا ہے، اور یہ از اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے یہ مل کر اس محذوف فعل کے لیے مفعول بہ بنتے ہیں. تو اب میں اذکر یا اذکرو فعل محذوف کے لیے جو مفعول بہ بن رہا ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں، جس میں از جو ہے وہ ظرف ہے جس کے مضاف الیہ کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، جس میں اخذ فعل ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. میثاق النبیین مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے. پھر اخذ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی یا مفعول فی بن جائے گا اذکر فعل محذوف کے لیے. اور پھر اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. اب جو اگلا حصہ ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں. اس میں آپ کو یاد ہوگا لام کو جو ہے لام قسم مانا گیا تھا، تو لام جو ہے برائے قسم ہے. ما جو ہے یہ شرطیہ ہے اور مفعول بھی مقدم بن رہا ہے آتیتو فعل کے لیے، اور آتیتو فعل بفاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور 2 مفعول چاہتا ہے. ہم جانتے ہیں آتا یوتی دینا، جس میں ایک مفعول جو ہے قم سا ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دوسرا مفعول جو ہے اس کو ما مفعول بھی مقدم کے طور پر ہم دیکھ چکے ہیں. من حرف جر ہے جس کے بعد کتابن کا لفظ جو ہے اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے کیونکہ آگے واو عطفہ ہے، اور حکمہ جو ہے معطوف ہو جائے گا. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اس کو حال قرار دیا گیا ہے ما شرطیہ سے. اور پھر آتیتو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہو جائے گا، اور جس کا جواب قسم آگے
جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ثم حرف عطف اگلے حصے کا آ رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد آنے والے جملے کو ہم عطف کر دیں گے۔ تو اب میں دوسرے جملے کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ثم حرف عطف ہے، جاء فعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، رسول مصدق جو ہے یہ موصوف صفت مل کے فاعل بن گیا جاء فعل کے لیے، اور لام حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم موصول محلن مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے معکم۔ پھر ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مصدق ان کے۔ پھر جاء فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا آتیتو والے جملے پر۔ اب لتؤمنن بہ جو ہے یہاں سے جواب قسم شروع ہو رہا ہے، تو لام جو ہے یہ برائے جواب قسم ہے، تؤمنن فعل با فاعل، اور واو جو کہ حذف ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور بہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تؤمنن کے۔ پھر تؤمنن فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم بن جائے گا۔ اس کے بعد واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، اور اسی طرح لام جو ہے یہ بھی برائے جواب قسم ہے، اور تنصرنہ اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح کی جائے گی کہ تنصرنہ فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو کہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا، اور ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے لتؤمنن والے جملے پر۔ تو الحمدللہ جی ہم نے پہلے حصے کے جو جملے بنائے تھے یا حصے کیے تھے ان کو گرامیٹیکلی دیکھ لیا۔ اب میں اگر آپ کے سامنے اس پہلے حصے کا ترجمہ رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور کیا کہا، یعنی قسم کھا کے کہا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، یعنی جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی تصدیق کرنے والا کوئی رسول آئے تمہارے پاس، کس چیز کی تصدیق؟ جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اب جو اگلا جملہ ہے قال اقررتم، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ قال فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول جو ہے وہ اقررتم کی صورت میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ حمزہ استفہام کے لیے اقررتم فعل با فاعل، تم ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اس نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم نے اقرار کیا۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، واو کو عاطفہ قرار دیں گے، اخذتم فعل با فاعل، تم ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، علی ذالکم جار مجرور یہ حال قرار دیا گیا ہے اخذتم میں جو تم کی ضمیر ہے فاعل کی اس سے، اور اسری جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے اخذتم فعل کے لیے، اور علی ذالکم کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ اخذتم کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اخذتم فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر، یا اخذتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا مقول القول والے جملے پر، یعنی اقررتم پر، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا، یعنی کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد جو ہے وہ قبول کیا۔ قالو اقررنا، اب اس جملے کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ قالو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مقول القول کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اقررنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اب اگلا حصہ جو ہے قال فاشهدوا، قال فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ شروع ہو رہا ہے فاشهدوا سے، فا کو فصیحیہ مانا گیا ہے، یعنی ایک شرط محذوف مانی گئی ہے جس کے جواب پر یہ فا داخل ہوا ہے، اور شرط جو محذوف مانی گئی ہے وہ ہے ان اقررتم، اگر تم نے اقرار کیا تو فا جزائیہ ہو گیا، اور اشهدوا فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل یہ جواب الشرط ہو گیا، اور پھر شرط محذوف جو ہے اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کریں گے اس نے کہا اگر تم اقرار کرتے ہو تو گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں یا حالیہ قرار دے دیتے ہیں، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے من الشاہدین جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور بیچ میں رہ گیا معکم، تو معکم ظرف اور مضاف الیہ اس کو حال قرار دیا گیا ہے الشاہدین سے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً منصوب یا تو حال قرار دیا جائے گا یا اس کو جملہ مستانفہ قرار دے دیں گے، اور ترجمہ
کریں گے اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اس کو۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ اخذ اللہ فی محل جر مضاف الیہ، یہ اسی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں آتیتکم لا محل لا تفسیریہ، لی اخذ المیثاق جاءکم رسول لا محل لا معطوف علی جملہ آتیتکم، تؤمنن لا محل لا جواب قسم و جواب الشرط محذوف دل علیہ جواب قسم، تنصرن لا محل لا معطوف علی جملہ تؤمنن، قال لا محل لا استنافیہ، اقررتم فی محل نصب مقول القول، اخذتم فی محل نصب معطوف علی جملہ اقررتم، قالوا لا محل لها استناف بیانی، اقررنا فی محل نصب مقول القول، قال لا محل لها استنافیہ، اور اشہدوا فی محل جزم جواب الشرط مقدر مقترنۃ بالفاء ای ان اقررتم فاشہدوا، اور والشرط المقدر مع جوابہ فی محل نصب مقول القول، اور جملہ انا معکم من الشاہدین فی محل نصب حال او استنافیہ لا محل لها۔ تو الحمدللہ جی میچ کر گئی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تھوڑا بہت فرق ہے اور وہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہدِينَ، فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں سے ہوں۔ الحمدللہ جی ایک طویل آیت تھی، مشکل آیت تھی، لیکن الحمدللہ انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔